السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 ربیع الاول شریف ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آج شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ریحان الرسول سبط الرسول محبوب رسول، جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ، فرزند علی المرتضیٰ سید شباب اہل جنہ، سید الاسخیاء مصلح اعظم غوث الاغواث وغوث الجد غوث الورا امام المسلمین، ابو محمد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کی تاریخ ہے۔ ان کی میں آپ کو 2 کرامتیں سناؤں گا۔ نور مصطفیٰ کا بھی مختصر ذکر ہوگا، میلاد رسول کا بھی ذکر ہوگا، تھوڑی سی ویڈیو بنے گی اور آپ اس کو سن لیجئے۔ امام حسن کی محبت دل میں بٹھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو میری محبت، میرے گھر والوں کی محبت اور قرآن شریف کی محبت سکھا دیجئے۔ رب کائنات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے فرمایا کہ یہاں نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ کا لقب دیا، یعنی امت میں سب سے بڑے پڑھے لکھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں نور سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نور ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے نبیوں کا اپمان شیطان نے کیا، پھر ان کے شیطان کے چیلوں نے تھوڑی کمی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک آپ گہرائی سے پڑھیں گے تو جہاں جہاں جس امت میں بھی اپنے رسول کو اپنے طرح کہا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کافر کا لفظ ضرور ذکر فرمایا، ان کو کافر ضرور کہا ہے۔ یعنی جو نبی کو اپنی طرح کہیں گے وہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ کافر ہیں۔ وہ کون ہے؟ بے ایمان ہے۔ کوئی بھی ایمان والا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اپنے جیسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ رب کائنات نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہمارے محبوب جو ہیں وہ نور ہیں، وہ ایک لائٹ ہے، ایک نور ہے، ایک پرکاش ہے۔ اور بہت ساری تفسیروں میں، تفسیر روح البیان میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے۔ حدیث پاک سنیے، اول ما خلق اللہ نوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ مشہور صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ صحابہ اکرام جب حضور سے بات چیت کرتے تھے تو کہتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یعنی ہمارا خاندان کا خاندان آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ صحابہ اکرام کے بات کرنے کا انداز ہوتا تھا۔ یہ صحابہ اکرام وہ ہیں کہ جن کے مقابلے میں کوئی بھی شہید، کوئی بھی غوث، کوئی بھی قطب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان صحابہ اکرام کا یہ انداز ہوتا تھا، جب بھی بات کرتے تھے تو یا رسول اللہ، چاہے عمر میں وہ 90 سال کے ہوں یا 100 سال کے ہوں، ان رشتہ داری میں چاہے وہ چچا ہو چاہے دادا ہو، کوئی بھی ہو، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ یہ صحابیوں کا عقیدہ تھا، وہ جانتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا پچھلا سب معلوم ہے۔ ارے بھائی، یہ سوال کون کس سے کیا جائے گا؟ یہ سوال
میں آپ سے یا آپ مجھ سے کہیں امام صاحب یہ بات بتاؤ، تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ امام صاحب اتنا جانتے ہوں گے، اسی فیلڈ میں تو مجھ سے آپ بات کریں گے۔ حضرت جابر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ تو صحابی رسول حضرت جابر کا یہ عقیدہ ہے، تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ تبھی تو پوچھ رہے ہیں یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اے جابر سب سے پہلے تمہارے رب نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ سب سے پہلے کیا بنایا؟ حضور نے جواب دیا جابر سب سے پہلے اللہ پاک نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مرتبے ہیں، بڑے فضائل ہیں، ہمیں خود بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد رکھوانا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام حسن پیدل حج جا رہے ہیں، بہت سارے حج آپ نے پیدل کیے، آپ کے قدم سوج گئے، آپ کے ساتھ جو آپ کے غلام ہیں وہ عرض کرتے ہیں سرکار سواری پہ بیٹھ جائیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا جب تم اپنی منزل پہ پہنچو گے وہاں آپ کو ایک غلام ملے گا، اس کے پاس میں کچھ ہوگا وہ خریدنا ہے تم کو۔ جب آپ اپنی منزل پہ پہنچے تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بیچ رہا ہے تیل وغیرہ، تو آپ نے کہا یہ ہمیں خریدنا ہے، تو کہا کس نے منگایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے آقا حضرت امام حسن نے منگایا ہے اس کو، تو کہا ان کی بارگاہ میں تو مجھے لے کے چلو۔ وہ بندہ پہنچتا ہے اور کہتا سرکار آپ ایسے لے لیجئے، میں تو آپ کا غلام ہوں اور میں آپ سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں۔ کیا دعا کیا ہے؟ کہا دور میرے گاؤں میں میری بیوی کو کیا ہے خوشی سے ہے، اسے حمل ہونے والا ہے، آپ پیدائش ہونے والی بچے کی آپ دعا فرما دیجئے کہ صحیح الاعضاء بچہ پیدا ہو جائے۔ میلوں دور ہے یہ انسان اپنی بستی سے، نہ کوئی ٹیلی فون کا ہزاروں سال پہلے نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی سیٹلائٹ سسٹم ہے۔ امام حسن سے عرض کرتا ہے یا امام پاک آپ دعا فرما دیجئے کہ میرے یہاں بچہ اچھا پیدا ہو جائے۔ امام حسن فرماتے ہیں تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو چکا ہے، جیسا تم چاہتے تھے ویسا ہی بیٹا اللہ پاک نے پیدا فرما دیا ہے۔ امام حسن مکہ میں بیٹھے بیٹھے پوری اسکرین دیکھ رہے ہیں کہ اس کے یہاں پیدا کیا ہو گیا، لڑکا یا لڑکی، ابھی بتا دیا لڑکا پیدا ہوا ہے اور فرما دیا بالکل تندرست بچہ پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ ہمارے غلاموں میں رہے گا، ہمارے وفاداروں میں شامل رہے گا۔ ایک مرتبہ ایک باغ سے گزرا ہے، سوکھا ہوا باغ ہے، باغ سوکھ گیا ہے، حضرت امام حسن نے اس میں تھوڑی دیر آرام فرمایا، سب کھجور کے پیڑ سوکھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ایک آپ کے خادم تھے، انہوں نے عرض کیا سرکار کیا ہی اچھا ہوتا ہے اس میں کھجوریں ہوتی، کہا کھجور کھانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ امام حسن نے تھوڑی سی دعا فرمائی، سارے سوکھے درخت ہرے بھرے ہو گئے اور فوراً ان پر تازہ کھجوریں آ گئیں، تازہ کھجوریں بھی آ گئیں، اور جتنے لوگ تھے انہوں نے کھائے۔ اس میں سے ایک بولا یہ تو جادو ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کٹ بگڑے ہر دور میں رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بد عقیدے، اسلام کے دشمن، لکڑ بگے یہ ہر دور میں رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایمان کو بگاڑنے والے امام حسن نے فرمایا ایسا نہیں ہے، کھاؤ سب لوگ جب تک چاہو کھاتے رہو۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبے ہیں، اور کیوں نہ مرتبہ ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پلے اور بڑے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت ہوئی ہے کہ کسی نے آپ کو زہر دے دیا، یہ پتہ نہیں چل پایا کس نے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی حالت بہت بگڑی تو امام حسین نے فرمایا، عرض کیا میرے بھائی جان بتائیے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو اولاً تو میں جس کو سمجھوں گا اگر وہ نہیں نکلا تو خام خواہ تم اسے کیا کرو؟ تو امام حسین نے فرمایا اسے مار دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط آدمی مر جائے آپ کے ہاتھ سے۔ تو آپ نے امام حسن نے ہی ظاہر نہیں فرمایا، جب امام حسن نے ہی ظاہر نہیں فرمایا ہے تو پھر کچھ لوگوں نے نام کا دعویٰ کیا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ ہم کو امام جب حسن نے ہی نہیں بتایا تو پھر ہم اس کو کوئی نہیں کہنا چاہیے کس نے زہر دیا۔ بہرحال زہر اتنا سخت تھا کہ آپ کے آنتوں کے ٹکڑے ہو کر اور تہالے کبدی ہو گیا، یعنی جگر کے ٹکڑے ہو کر آپ کے نکلنے لگے۔
اللہ اکبر، اتنا سخت آپ زہر تو کئی مرتبہ دیا گیا تھا، مگر آخر میں جو زہر دیا گیا تھا ہیرے کی کنی، ہیرے کی قطرن آپ کو شربت میں پلا دی گئی تھی، اس ہیرے کی قطرن نے آپ کے جسم کے اندر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بہرحال آپ شہادت آپ کو عطا ہوئی، یہ اس کو کہتے ہیں سری شہادت۔ امام حسین کو جہری شہادت نصیب ہوئی ہے، دونوں ہی انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پھر سنیں، پھر کے بعد ختم، سمجھے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پہلے تو پورا گھر ہی مراد ہے، مگر زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ایک بچے سے مراد امام حسین ہے اور ایک بچے سے مراد امام حسن ہیں۔ ہم سب لوگ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے، فاتحہ ہو جائے گی۔